السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم صوفیہ دوران حضرت علامہ شاہ محمد شمس الحق رضوی بانی جامعہ رضویہ شمس العلوم سیتامڑھی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت صوفی شاہ محمد شمس الحق رضوی علیہ رحمۃ رضوان کا اسم گرامی محمد شمس الحق رضوی، والد گرامی کا نام صوفی عیسیٰ مرحوم۔ آپ کے خطبات میں استاد علماء، زبدۃ الاسفیاء، شمس الاولیاء، شمس ملت اور صوفیہ دورہ وغیرہ کافی مشہور اور معروف ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 اگست 1938 کو بمطابق 1358 ہجری کو ضلع سیتامڑھی کے مردم خیز بستی باڑہ شریف میں ہوئی۔ باڑہ سیتامڑھی سے تقریباً 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت صوفی محمد عیسیٰ رحمہ اللہ علیہ نے آپ کا نام محمد شمس الحق رکھا۔ آپ کے والد گرامی نہایت متقی، پرہیزگار اور تقوی شاعر تھے۔ حضرت شمس الاولیاء مولانا شمس الحق رضوی متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر آپ کے دل میں شروع ہی سے دینی علم کی حصول کی چراغ جلملا رہی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے لیے والد گرامی نے حضرت صوفی عبدالرشید رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں رکھ دیا، لہٰذا آپ نے بہت ہی کم عمری میں قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کیا، نیز عربی و فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ سیتامڑھی کی مشہور اور مرکزی درسگاہ الجامعۃ الاسلامیہ رضاء العلوم قصبہ کنہواب میں داخلہ لیا۔ کئی سال تک آپ نے یہاں علامہ الحاج محمد حامد رضا و دیگر اساتذہ کرام سے اکتساب علم و فن کیا۔ اس کے بعد والد گرامی نے محدث بہار حضرت مفتی محمد احسان علی رضوی قادری فیض پوری علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت اقدس میں بریلی شریف بھیج دیا۔ کئی سال آپ نے وہاں تعلیم میں کوشاں رہے اور پھر کسی سبب سے محدث اعظم بہار علیہ رحمۃ رضوان مظفر پور کی مشہور درسگاہ دارالعلوم علیمیہ دامودر پور میں شیخ المشائخ حضرت سرکار تیغ علی علیہ رحمۃ رضوان نے قائم فرمایا تھا تشریف لے آئے، تو آپ بھی محدث بہار علیہ رحمۃ رضوان کے ساتھ چلے آئے۔ تقریباً 2 سال تک حصول علم میں مشغول رہے۔ 4 شعبان المعظم 1385 ہجری کو مقتدر علماء کرام کی موجودگی میں سرکار تیغ علی علیہ رحمۃ رضوان کے مقدس ہاتھوں سے سند و دستار فضیلت سے نوازے گئے، مگر علم کی تشنگی اب بھی نہیں بجھی تھی، اس لیے جب محدث اعظم بہار علیہ رحمۃ رضوان کو دوسری مرتبہ خدمت حدیث کے لیے بریلی شریف لایا گیا تو آپ نے وہاں کے لیے رخت سفر باندھا اور 2 سال رہ کر علم معقولات اور منقولات میں کمال حاصل کیا۔ پھر عرس حامدی کے موقع پر 17 جمادی الاولیٰ 1387 ہجری بمطابق 1967 میں علماء کرام کے ہاتھوں دوبارہ دستار فضیلت اور سند سے نوازے گئے۔ آپ کے اساتذہ کرامی صوفی محمد حامد رضا، محدث اعظم بہار حضرت مفتی احسان علی فیض پوری، بحرالعلوم حضرت مفتی سید افضل حسین منکری علیہ رحمۃ رضوان، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمد جہانگیر خان، مفسر اعظم حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم رضا خان، شہزادہ محدث بجنوری حضرت علامہ مولانا محمد ریحان رضا خان رحمانی علیہ رحمۃ رضوان، حضرت مولانا حکیم نعیم الدین رضوی، شیخ المعقولات فیض الرسول براہیم شریف کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان اور مولانا حشمت علی خان علیہ رحمۃ رضوان سے شرف خلافت حاصل تھا۔ آپ نے شہربشی علیہ سنت حضرت مفتی حشمت علی خان علیہ رحمۃ رضوان کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور اجازت و خلافت آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل تھی۔ آپ سچے عاشق رسول تھے۔ کئی مرتبہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمی زیارت ہوئی، اور اس کے علاوہ آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے بھی تشریف لے گئے، جو تقریباً 1395 ہجری کا سال تھا۔ مولانا شمس الحق رضوی اپنے وقت کے بڑے عابد و زاہد شخصیت تھے۔ عبادت و ریاضت سے آپ کو قلبی لگاؤ حاصل تھا۔ آپ اس قدر نماز پڑھا کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کے رفیق درس حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم اشرفی رضوی ناگپوری علیہ رحمۃ رضوان کا بیان ہے کہ دوران طالب علمی ہی سے آپ کی کبھی کوئی نماز فوت نہ ہوئی۔ نہایت پابندی کے ساتھ آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صوفی کا لقب، صوفی کا لفظ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا، اور تمام ساتھی آپ کو صوفی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ آپ بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت، دلال الخیرات شریف کا وظیفہ کرتے اور پھر دیگر وظائف وغیرہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق نہایت عمدہ تھے۔ بڑوں کا ادب و احترام اور طلباء پر شفقت و محبت آپ کی پہچان تھی۔ دارالعلوم منظر
اسلام بریلی شریف سے فراغت کے بعد آپ نے دینی خدمات کا آغاز جلیشور کے قریب واقع نینی کے ایک مکتب سے کیا۔ قیام نینی کے دوران آپ کے والد ماجد صوفی محمد عیسیٰ علیہ رحمۃ رضوان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نینی چھوڑ کر موزہ جدو بھٹی کے ایک حکومتی اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا، مگر چند ہی دنوں کے بعد آپ نے اسکول بھی چھوڑ دیا، اور اسکول چھوڑنے کا سبب آپ کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ چنانچہ آپ ہی کی زبانی اس کی رودات کچھ یوں ہے: اسکول میں سارے اسٹاف اور زیادہ تر بچے غیر مسلم تھے، اور نماز کا وقت ہوتا اور میں باوضو ہو کر نماز پڑھنا شروع کرتا تو اسٹاف کے ساتھ بچے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے، جو مجھے قطعی پسند اور گوارا نہ تھا۔ اس لیے میں نے اسکول چھوڑ دیا اور ان سے کہا کہ دین اور نماز سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی ملازمت نہیں ہے جس اسکول میں پڑھانے سے دین میں نخرہ اندازی ہوتی ہو، ایسی اسکول میں مجھے پڑھانا گوارا نہیں ہے۔ 1380 ہجری کے مطابق 1960 میں آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ابتدائی مدرسہ آپ کا ایک جھوپڑی کی شکل میں شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر مدرسہ ترقی کرتے ہوئے عالیشان عمارت میں منتقل ہو چکا ہے، جہاں بے شمار طلبہ علمی تشنگی کو بجھا رہے ہیں۔ آپ کے بے شمار تلامذہ پائے جاتے ہیں، جس میں حضرت مفتی مصلح الدین قادری گلاب پور کٹیا نیپال، مفتی سراج الحق رضوی باڑواڑی، سابق شیخ الحدیث اور قاضی شریعت مفتی الحاج عبدالحفیظ رضوی، قاضی شہر مدوبینی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر۔ یہ کافی لمبی فہرست ہے جو آپ کے تلامذہ کی پائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا شمس الحق رضوی علیہ رحمۃ رضوان پوری زندگی اسلام اور دین و سنت کی خدمت میں وقف کی، اور بے شمار اور بے لوث خدمات انجام دی۔ بلا شبہ آپ جیسے خادم دین پر دنیا ہمیشہ رشک کرتی رہے گی۔ آپ نے علم و حکمت کے وہ قندیلیں روشن کی جو تا قیامت امت مسلمہ کو ایمان و ایقان کی روشنی سے منور کرتی رہیں گی۔ آپ بہترین خطیب بھی تھے، آپ کی زبان میں عجیب شیرینی تھی، جب آپ واز فرماتے تو لوگ انتہائی دلچسپی سے آپ کا واز سماعت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہاں کے غیر مسلم بھی آپ کی تقریر بڑے شوق اور ذوق سے سنا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اچانک آپ کی طبیعت خراب ہوئی، ہر طرف سے لوگوں کی ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ شمشیر الاولیاء علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 2001 کو ہوا، اور آپ کے صاحبزادے غلام جیلانی مدد اللہ علی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کو گلشن جامعہ رضویہ شمس العلوم کے وسیع و عریض میدان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی بزنس یا اپنی کتاب اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی